اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، ہم اس وقت حاضر ہیں ملیر گلشن قادری میں۔ جی ایک دربار شریف ہے، ذرا دربار شریف کا تو انٹروڈکشن آپ نے کروا دیا تھا نا؟ ہاں جی، طفیل سرکار چشتی صابری تھا جی، تو اب چونکہ محرم الحرام ہے تو ہم ہر روز امام پاک کی شان میں کوئی نہ کوئی چیز پیش کرتے ہیں۔ تو آج پیش کرنے کے لیے جو محبوب حسین صاحب کے پاس مٹیریل ہے وہ ہے ان کے پیر و مرشد کا۔ کن کا؟ جناب شفیع اکاڑوی صاحب جی، کا۔ استاد ان کے ہوئے ہیں، مطلب آپ ان کو مرشد بھی کہہ لیں، استاد بھی کہہ لیں، اس کو بہت کچھ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ ایسی ہستی ہیں کہ انہوں نے یہ جو منقبت لکھی ہے امام پاک کے اوپر، یہ میرا نہیں خیال کوئی اور اس طرح کی پیش کر سکے۔ کیا خیال ہے؟ بہت لوگ پیش کرتے رہے ہیں لیکن یہ بہت ہی ایک انٹیک میں سمجھتا ہوں اس کو۔ جی میں بتاتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جانتی ہے کہ حسین کون ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اپنے نبی سے پوچھیں، جنہوں نے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ یہ کربلا کا واقعہ کی ہی بات سرکار نے کی ہے۔ اس کی سپورٹ میں کتنا قرآن نازل ہوا، کتنی احادیث ہیں، یہ ساری امت جانتی ہے، علماء کرام جانتے ہیں۔ تو بھائی صاحب نے فرمائش کی تھی تو میں نے بولا میرے استاد تھے جن سے مجھے فیض بھی ملا، لوگ ان کو مولوی بولتے تھے، مولوی محمد شفیع اکاڑوی۔ تو میں نے تو ان کو با کرامت مولوی دیکھا، وہ تھے تو مولوی، لیکن میں نے ان کی اپنی آنکھ سے 2 کرامات بھی دیکھی، جس میں ایک کرامت میرے اوپر بھی ہے۔ تو وہ جو محرم شریف میں کربلا کا ذکر کرتے تھے، آج بھی جگہ جگہ پہ وہ کیسٹیں ملتی تھی، تو آج بھی بیان دکانوں پہ ہم سنتے ہیں ان کا۔ تو وہ خود سے یہ ان کے لکھے ہوئے نہیں ہے، کسی کے لکھے ہوئے شعر جو ہے یہ عموماً پڑھتے تھے اس میں۔ تو یہ میں آپ کو سنانا چاہ رہا تھا تاکہ وہ استاد ہیں میرے، تو ان کو بھی سلام ہو جائے گا، خراج تحسین ہو جائے گی۔ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا مزار مبارک بھی کراچی میں گلزار حبیب سولجر بازار صدر میں ہے، میرا ان کے ساتھ 1 سال رہا، اور میرے اوپر کرامت ان کا کیا اظہار ہوا ہے۔ میں 3-4 سال سے شیو کرتا تھا۔ شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک ہی جملے نے مجھے داڑھی رکھنے پہ بےتاب کیا، اور 3 مہینے تک جو ہے نا، کیونکہ نیوی میں تھا تو وہاں پہ اپلیکیشن دینی پڑتی ہے، درخواست منظور کرانی پڑتی ہے، تو وہ لمبی ایک کہانی کی کیسے درخواست میری منظور ہوئی، لیکن 3 مہینے تک میں جب وہ شیو کرتا رہا ان کے جملہ سننے کے بعد، تو میں روتا رہتا تھا کہ کب میرے اوپر ظلم ہو جائے گا، یہ اگر میں پکڑا گیا تو میرا کیا بنے گا۔ میں نے پہلے داڑھی رکھنی تھی، تو پھر 3 مہینے کے بعد الحمدللہ، اور اللہ پاک نے مجھے ہدایت فرمائی اور دین کے ساتھ منسلک رکھا۔ تو ابھی میں پیش کرتا ہوں ان کے پڑھے ہوئے جو شعر ہیں، نیٹ پہ بھی یہ موجود آپ کو مل جائیں گے۔ ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، ہزاروں میں 72 تن تھے تسلیم و رضا والے، حقیقت میں خدا کا تھا وہ تھے خدا والے، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ نعرہ حر کا تھا جس وقت فوج شام سے نکلا، یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے، یہ دیکھو یوں نکلتے ہیں جہنم سے خدا والے۔ کسی نے وطن جب پوچھا تو فرمایا یہ حضرت نے مدینے والے کہلاتے تھے، اب کربلا والے مدینے والے کہلاتے
تھے اب ہیں کربلا والے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی سبحان اللہ کیا بات ہے حسین ابن علی کی کیا مدد کر سکتا تھا کوئی وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا سبحان اللہ کیا بات ہے کیا ترتیب ہے وہ خود مشکل کشا تھے اور تھے مشکل کشا والے دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے دوائے درد اسیاں ہاں جی دوائے درد اسیاں پنجتن کے در سے ملتی ہے زمانے میں یہی مشہور ہیں دار و شفا والے ہزاروں میں 72 تن سے تسلیم و رضا والے حقیقت میں خدا ان کا تھا اور وہ تھے خدا والے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا الہ العالمین ہم پڑھنے والوں کو اور سننے والوں کو الہ العالمین اہل بیت کی برکات اور فیض عطا فرما اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتیوں اور غلاموں میں جینا اور مرنا ہمارا نصیب فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.